بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا نقض کا، اور نقض کی تعریف پڑھی تھی ابطال الدلیل بعد تمامہ متمسکا بشاہد یدل علی عدم استحقاقہ للاستدلال بہ۔ اس میں لفظ آیا متمسکا بشاہد، شاہد کا سہارا لیتے ہوئے۔ تو ماتن بتا رہے ہیں کہ شاہد کیا ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں شاہد کی تعریف ہے، اور گزشتہ سبق میں جو نقض کی تعریف پڑھی اس پہ کچھ اعتراضات ہیں اور ان کے جوابات ہیں۔ فالشاہد، شاہد وہ ہے ما یدل علی فساد الدلیل، جو فساد دلیل پر دلالت کرے کہ دلیل فاسد ہے۔ اور یہ ہم نے پڑھ لیا، فساد دلیل پہ دلالت دو طرح سے ہوگی، تخلف سے ہوگی یا محال کو مستلزم ہونے کی وجہ سے، کہ یہ محال کو مستلزم ہے، اس سے محال لازم آتا ہے، تو ان دو چیزوں کی وجہ سے دلیل فاسد ہوگی۔ اب گزشتہ تعریف پہ اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں جی جو نظار ہیں ان کی اصطلاح میں نقض کی جو مشہور تعریف ہے وہ ہے تخلف الحکم عن الدلیل۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، تخلف الحکم عن الدلیل۔ تو مصنف نے مشہور تعریف سے اعراض کر کے، عدول کر کے اپنی تعریف خود کیوں بنائی؟ تو شارح اس کا جواب دے رہے ہیں لأنہ یرد علیہ سے، کہتے ہیں چونکہ مشہور تعریف پہ اعتراض ہوتے ہیں دو طرح سے، اور پھر ان اعتراض کا جواب دیں گے۔ تو اس تکلف سے بچنے کے لیے کہ اعتراض ہوں پھر جواب دیں پھر اس کو درست ثابت کریں، تو ماتن نے ابطال الدلیل بعد تمامہ متمسکا بشاہد یدل علی عدم استحقاقہ للاستدلال بہ، یہ اپنی تعریف بنائی ہے نقض کی۔ اچھا، اعتراض کیا ہوتا ہے؟ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم تخلف الحکم عن الدلیل تعریف کریں نقض کی، تو یہ تعریف تخلف کے ساتھ خاص ہو جائے گی، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تخلف کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے فساد دلیل کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، استلزام محال بھی فساد دلیل کی وجہ ہے۔ تو یہ اعتراض ہوتا ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ان النقض صفت الناقض، کہ نقض جو ہے یہ ناقص کی صفت ہے۔ نقض کس کی صفت ہے؟ ناقص کی صفت ہے، حالانکہ اسے یہاں پہ حکم کی صفت ہونا چاہیے۔ ناقص کی صفت نقض پیدا کرنے والے کی صفت نہیں، بلکہ جو نقض ہے اس کی صفت اسے ہونا چاہیے۔ دو اعتراض ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، اور تخلف جو ہے یہ کس کی صفت ہے جی؟ حکم کی۔ اچھا، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ، پہلے کا جواب یہ کہہ کر ممکن ہے ان المراد بالحکم، کہ حکم سے مراد حکم نہیں ہے بلکہ مدلول ہے۔ ہم پہلے اعتراض کا جواب کیا دیں گے کہ حکم سے مراد کیا ہے؟ مدلول۔ اور مدلول عام ہے کہ وہ مدلول مدعا ہو یا غیر مدعا ہو، مدلول مدعا ہو یا غیر مدعا ہو۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہوگا تخلف الحکم کا، تخلف المدلول یعنی دلیل، اس کا معنی یہ ہوگا کہ مدلول نہ پایا جائے دلیل کے پائے جانے کے ساتھ، کہ دلیل پائی گئی لیکن مدلول نہ پایا گیا۔ اور مدلول کا انتفاع یکون بوجہین، دو وجہوں سے ہوگا۔ احدہما، پہلی وجہ یہ ہے ان یوجد الدلیل فی صورت، کہ دلیل ایک صورت میں پائی جا رہی ہے لیکن اس میں مدلول نہیں پایا جا رہا، جسے تخلف کہتے ہیں مشہور زبان میں۔ والثانی، اور دوسری وجہ یہ ہے یوجد ولا یوجد مدلول اصلا، کہ دلیل تو پائی جائے اور مدلول بالکل بھی نہ پایا جائے، جیسا کہ استلزام محال ہے۔ استلزام محال، اس کی مثالیں ہم نے تخلف کی اور دلیل کی، تخلف کی اور استلزام کی مثالیں ہم نے پڑھ لی، یعنی کہ گما پھرا کے بات لائیں گے تو بات ہماری صحیح ثابت ہوگی۔ اب پھر اعتراض ہوا جناب، مشہور تعریف پہ جو اعتراض ہے جب اس کا جواب دے کے اس کا دفاع ممکن ہے تو پھر عدول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جب اعتراض کا جواب دے دیا گیا ہے تو پھر وہی تعریف ذکر کرتے غایت، تو کہتے بات یہ ہے کہ تعریف جو ہوتی ہے وہ ظاہر الارادہ ہوتی ہے۔ تعریف میں جو معنی ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، تعریف کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے معنی ظاہر ہوتے ہیں، ظاہر الارادہ ہوتی ہے۔ اور یہ چیز تعریف میں اس کا جو مراد ہم نے لی ہے، جو مناسب مراد ہے اس کی، یہ ظاہر نہیں، یہ ظاہر نہیں، ہم نے تعویلیں کی ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کی یہ صورت ہوگی، یہ اول ہے، یہ دوم ہے، اتنی چیزیں کر کے ہم آ رہے ہیں، تو یہ اپنے مناسب جو اس کی مراد ہے اس میں ظاہر نہیں ہے۔ تو جس کی وجہ سے
اس کا عدول کیا. اچھا دوسرا اعتراض یہ تھا, دوسرے اعتراض کے دو جواب, کہ نقص صفت بن رہا ہے کس کی, ناقص کی. کس کی صفت بن رہا؟ وہ کہہ رہے ہیں اصل میں جو نقص ہے نا, نقص ایک نقص ہے لغوی اور ایک نقص ہے اصطلاحی. ایک نقص ہے اور ایک نقص ہے لغوی اور ایک ہے اصطلاحی. یہاں پہ جس نقص کی تعریف کی جا رہی ہے نا, یہ نقص اصطلاحی ہے, نقص لغوی نہیں. اور نقص لغوی ناقص کی صفت بنتا ہے, نقص اصطلاحی نہیں بنتا. اور دوسرا جواب اس کا یہ ما انہ یجوز کہ مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے اور کبھی مبنی للمفعول. یہاں پہ ناقص کی صفت تب بنے نا جب اسے ہم مبنی للفاعل کہیں. ان یکون مصدرا مبنیا للمفعول, کہ مصدر یہاں مبنی للمفعول ہے. کلیئر ہوگی بات؟ لو جناب, دونوں تعریفوں پہ پھر اعتراض ہو گیا, مشہور تعریف پہ بھی اور ماتن کی تعریف پہ بھی. تخلف الحکم عن الدلیل پہ بھی اعتراض ہو گیا, اور ابطال الدلیل بعد تمامہ پر بھی اعتراض کیا ہوا؟ ویرد علی التعریفین, اور دونوں تعریفوں پر اعتراض آتا ہے کہ نقص جو ہے نا اصطلاح کے اعتبار سے اس کے دو معنی اور ہیں, دو معنی اس کے, یعنی کہ دو نقص, دو صورتیں ایسی ہیں جہاں نقص والی تعریف پائی جا رہی ہے لیکن آپ اسے نقص نہیں کہہ رہے, اسے نقص نہیں کہہ رہے. پہلی کیا ہے؟ احدہما نقض المعرفات تردن وقصا, کہ جناب تعریفات کے جامع اور معنی ہونے پر جو اعتراض ہوتا ہے وہ بھی تو نقض ہے نا, آپ نے اسے نقص کیوں نہیں کہا. اور دوسری چیز مناقضہ, الذی سبق کا ذکر, جس کا ذکر پیچھے گزرا. یہ کس مناقضہ کا ذکر گزرا؟ جسے ہم نے منع پڑھا, تو اس پر بھی تو وہ معاملات ہو رہے ہیں نا. اب منع کے اندر تو شاہد نہیں ہے, وہاں پہ تو سند ہے اور شاہد کا نام و نشان نہیں ہے. اچھا جی, اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ مناقضہ جس کا ذکر پیچھے گزرا اور تعریفات کی جامعیت اور معنیت پہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں ان کی تعریفوں پہ, وہ بھی تو نقص ہے نا, لیکن ان پر نقص کی تعریف جامع کیوں نہیں صادق آ رہی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نقص کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے جناب, آپ پر یہ بات مخفی نہیں کہ ہم جس نقص کی بات کر رہے ہیں نا, یہ نقص ہے ہی وہ جو منع کے مقابل ہے, جو منع کے مقابل میں جو چیز ہے. اب وہ چیز مقابل پر صادق تو نہیں آئے گی. ہم یہاں یعنی کہ وہی بات جو بھی پیچھے گزری کہ جو چیز یہاں پہ نقص سے مراد کیا ہے, دیکھو ولا یخفی علیک ان المعرف هو النقص, کہ جس نقص کی تعریف کر رہے ہیں یہ وہ ہے جو اس من کے مقابل ہے, ٹھیک ہے, جو پیچھے بیان ہوئی. اور وارد علی دلیل معللی, اور یہ پہلے کا جواب ہے کہ معلل کی دلیل پر جو اعتراضات وارد ہیں, فلا دیارا, کوئی نقصان نہیں کہ فی خروج النقوض الواردتی علی التعریفات من التعریف ہی, کہ تعریف سے تعریفات پر وارد ہونے والے اعتراضات کو دور کیا جائے. تو اس چیز کے اندر کسی قسم کا نقصان یا کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ دو اعتراض ہوئے نا, دو معنی ہوئے کہ ایک طرد و عکس والا اور دوسرا مناقضے والا. اور ولا یخفا سے دوسرے کا جواب دے رہے ہیں, پہلے لف و نشر غیر منتب. دوسرے کا جواب کیا دیا کہ مناقضہ پر نقص کی تعریف کیوں نہیں آئی. مناقضہ کون سا؟ جو پیچھے بیان ہوا. ایک مناقضہ ابھی آگے آئے گا, یہ التی سبق کا ذکر ہو, جس کا ذکر پیچھے گزرا, جس کو ہم نے المنع کہہ کر پڑھا. تو اس کا جواب کیا دیا کہ یہ بات مخفی نہیں کہ وہاں یہاں جس نقص کی تعریف کی جا رہی ہے یہ تو ہے ہی وہ جو من کے مقابلے میں ہے. اگر من پر ہی ہم نقص کا اطلاق کر دیں گے تو یہ اس کے مقابل تو نہ رہے گا. سمجھ آئی؟ وہی بات آ گئی جو پیچھے گزری کہ ایک نقض اصطلاحی ہے اور ایک نقض لغوی ہے. آپ نے جہاں کہا یہاں نقض ثابت ہو رہا ہے, وہ نقض اصطلاحی ثابت نہیں ہو رہا, نقض لغوی ثابت ہو رہا ہے. تو تعریف اپنے افراد کو جامع ہے. اچھا جی, اور یہ دوسری, یہ پہلے کا جواب دیا, پہلے کا کہ تعریفوں پہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ جامع نہیں رہی, یہ معنی
نہیں رہی، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس میں حرج ہی کوئی نہیں ہے کہ تعریفوں پر جو اعتراض ہوں آپ کسی اور تعریف سے ان وارد ہونے والے اعتراضات کو دور کر دیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ نقص کی جو تعریف ہے یہ اپنے افراد کو جامع ہے۔ ثم الاسئلہ سے انشاءاللہ یہ ربط بیان ہوگا، پھر اگلا سبق شروع کریں۔